ہم بارش کے پانی میں پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ اس کے بعد بالآخر ہم گرتے پڑتے ان ٹیلوں کے عقب تک جا پہنچے جہاں سے ہمیں ویشی قبیلے کی بستی کا قطعہ اراضی دکھائی دینے لگا جہاں گاڑیاں کھڑی تھیں۔ یک لخت ہماری آنکھوں میں امید لہرا گئی۔ گاڑیاں درست حالت میں تھیں اور بارش کے پانی میں کھڑی بھیگ رہی تھیں۔ بستی پر سناٹے کا راج تھا۔ اندر ہر طرف پانی کا تالاب نظر آ رہا تھا۔ جہاں گاڑیاں کھڑی تھیں وہ ایک چھوٹا سا میدان تھا جس کے تین اطراف میں سرکنڈوں اور پھوس کے ڈھلوانی چھتوں والے جھونپڑوں کی بے ترتیب قطار تھی۔ چوتھی سمت جنگل تھا اور یہی وہ سمت تھی جو ہماری واپسی کا راستہ بننے والی تھی۔ بقول کلارک اور ماریا کے اسی راستے سے وہ اس بستی میں اپنی گاڑیوں کے ذریعے داخل ہوئے تھے اور ان کے مہمان بنے تھے، لہذا گاڑیوں پر اپنا قبضہ جماتے ہی ہمیں اسی راستے سے فوری طور پر راہ فرار اختیار کرنا تھی۔ ہم یہاں ذرا دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ بارش جاری رہی۔ آسمانی بجلی کے ساتھ بادلوں کی گڑگڑاہٹ مسلسل ہو رہی تھی۔ یہ آسمانی شور و شغف ہمارے لیے بہتر تھا۔ ایک ذرا گرد و پیش کا جائزہ لینے اور تسلی کے بعد ہم ٹیلوں کی یارڈ سے نکلے اور جھکے جھکے چلتے ہوئے مذکورہ قطعہ اراضی کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ کلارک کے پاس صرف پنجرے والے ٹرک کی چابی تھی جو اس نے مجھے تھما دی، باقی گاڑیوں کی چابیاں اسی کے کہنے کے مطابق اندر موجود تھیں۔ ہم دھڑکتے دل اور عذاب شکن خدشات تلے بالآخر بستی میں الفاظ دیگر بھیڑیوں کی کچھار میں داخل ہو چکے تھے۔ اگر ہماری ذرا سی بھی بھنک ان جنگلی وحشیوں کو پڑ جاتی تو وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح ہمارے پیچھے پڑ جاتے۔ مطلوبہ گوشے میں آتے ہی منصوبے کے مطابق ہم مختلف سمتوں میں بکھر گئے۔ میں نے پنجرے والے ٹرک کی جانب رخ کیا۔ کلارک اور ماریا نے دو جیپوں کی طرف جو ساتھ ساتھ کھڑی تھیں، جبکہ پنجرے والا ٹرک ان سے ذرا فاصلے پر بڑے سے ٹریلر ٹرک کے قریب کھڑا تھا۔ چنٹو میرے ساتھ تھا۔ میں اپنے مطلوبہ ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن کی جانب بڑھا۔ چنٹو کو چاروں طرف نگاہ رکھنے اور محتاط رہنے کی تاکید کر کے میں نے نہایت آہستگی سے ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھولا اور اندر جا بیٹھا۔ فوراً جیب سے کلارک کی دی ہوئی چابی نکالی اور اگنیشن سوئچ میں ڈال کر گھما دی۔ دو تین بار کی کوشش میں ٹرک کا انجن گھرگھرا کر بیدار ہوا۔ اس دوران بھی طوفانی بارش کا شور جاری تھا۔ سردست ہیڈ لائٹس میں نے گلخی رہنے دیں۔ کلارک اور ماریا بھی اپنی اپنی جیپوں میں انہیں بغیر چابی کے اسٹارٹ کرنے کی کاریگری میں ابھی تک مصروف تھے۔ مجھے واپسی کے راستے کا کوئی ادراک اور اندازہ نہیں تھا، اس لیے میں ان دونوں کے بیچ ساتھ ہی نکلنے کا منتظر تھا۔ ایک جیپ اسٹارٹ نہیں ہو سکی۔ ناچار ایک ہی جیپ میں دونوں باپ بیٹی سوار ہوئے۔ جیپ کینوسی ہوڈ والی تھی۔ اب اتنا ہی کافی تھا۔ خطرہ سر پر منڈلانے لگا کیونکہ بارش کا زور ٹوٹنے لگا تھا اور گاڑیوں کی انجنوں کی آوازوں کی گونج واضح ہونے لگی تھی۔ اب جلد از جلد یہاں سے نکل جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہیڈ لائٹس روشن کر دی گئیں۔ ابھی میں نے ٹرک کو گیئر ڈالا ہی تھا کہ انجن گھرگھرا کر بند ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دوبارہ اگنیشن سوئچ میں چابی گھمائی، لیکن مزید دو تین بار کی کوشش میں بھی وہ اسٹارٹ نہیں ہوا۔ ادھر وہ دونوں باپ بیٹی ایک ہی جیپ کو غنیمت جان کر میرے قریب آ گئے۔ کیا ہوا؟ کلارک نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر مجھ سے پوچھا۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ ماریا نے سنبھالی ہوئی تھی۔ ٹرک کا سٹارٹ نہیں ہو رہا، میں نے بتایا۔ ابھی تو ہو گیا تھا۔ ہاں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا۔ ہیڈ لائٹس جلا کر گیئر ڈالا تو انجن بند ہو گیا۔ میں نے کہا دوبارہ کوشش کرو۔ کر رہا ہوں، کہتے ہوئے میں اتر آیا، بونٹ اٹھایا۔ تاریکی کے سبب کچھ دیکھ نہیں سکا، پھر بھی اندازے سے میں نے بیٹری چیک کی، پھر اگنیشن سوئچ کی تاروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ ایک تار شارٹ ہو کر نکل گیا تھا، وہ میں نے لگا دیا۔ اس کے بعد میں نے بونٹ پھینکا ہی تھا کہ اچانک ایک عجیب سی چیخ فضا میں ابھری۔ ہم سب بری طرح چونک پڑے۔ یہ چیخ ایسی ہی تھی کہ جیسے کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کا بھونپو بنا کر خبردار کرنے کے لیے چیخ ماری ہو۔ اس چیخ کے ساتھ ہی بغل جیسی آواز گونجی۔ یہ بہت قریب سے آئی تھی، اس قدر کہ میری نظریں غیر ارادی طور پر اسی طرف اٹھ گئیں۔ وہیں ایک مشل روشن تھی اور جھونپڑ کے باہر ہی میں نے ایک ننگ دھڑنگ جنگلی کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں خمدار کوئی شے تھی، یہ شاید نرسنگا تھا۔ وہ بدستور بنکار رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نیزہ ہماری جانب اچھال دیا جو سیدھا کلارک کی جیپ کے بونٹ پر گرا۔ نیزہ اس قدر وزنی اور نوکدار تیکھا تھا کہ لوہے کی چادر کو پھاڑ کر اندر پیوست ہو گیا۔ بھاگو! کلارک چلایا۔ ماریا نے مجھے پکارا۔ دیوان، ہماری جیپ میں آ جاؤ، کہتی ہی اس نے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ اس اسنا میں دو جنگلی میری جانب اور تین چار سنان بدست جیپ کے عقب میں دوڑ پڑے۔ دوس کی چھت پر چڑھ گئے اور نیزے مار مار کر ہوڈ چیر ڈالا۔ میں تب تک اپنی جانب بڑھنے والے دو جنگلیوں کے ساتھ نابرد آزما ہو گیا۔ ایک نروایتی چیخ کے ساتھ نیزہ میرے سینے میں ترازو کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے باسرات جھکائی دی اور وہ میرے اوپر آ گیا۔ اسے پشت پر اٹھا کر میں نے پٹخ دیا۔ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ دوسرے نے بھی اسی غضبناک چیخ کے ساتھ مجھ پر نیزے سے حملہ کیا۔ میں ایک طرف کو ہو گیا۔ نیزہ اس نے نہیں چھوڑا اور دوبارہ تولا تھا کہ اچانک اس کے سر سے کوئی شے ٹکرائی اور وہ جنگلی چیخ مار کر تیور آ کر گرا۔
یہ چنٹو تھا۔ اس کے ہاتھ نہ جانے کہاں سے لوہے کی راڈ لگ گئی تھی جو اس نے اس کے سر پر پھینک دی تھی۔ وہ بھی ٹرک سے اتر آیا تھا۔ اسی وقت مجھے ایک لرزہ خیز چیخ سنائی دی۔ یہ جیپ کی طرف سے آئی تھی۔ کلارک اور ماریا کو نہ جانے ان تینوں جنگلیوں نے کیسے روک لیا تھا۔ دو کو تو میں نے چھت پر سوار ہو کر نظام ماری کرتے دیکھا، وہ ہڈ کو پاڑ رہے تھے۔ تیسرے کو میں نے اندر گھستے اور ماریا کو بے دردی کے ساتھ باہر گھسیٹتے دیکھا۔ وہ ماریا کو بارش کے جمع شدہ پانی میں زمین پر گرا کر اس کے سینے میں نیزہ گھونپنے ہی والا تھا کہ اچانک میں نے وہیں سے ایک لانگ جمپ اس پر لگائی اور اسے رگڑتا ہوا نیچے لے گیا۔ باقی دونوں جنگلی چھت سے نیچے اتر کر مجھ پر پل پڑے۔ مضروب جنگلی کا نیزہ میں نے ہاتھ میں لے لیا تھا اور ایک کے سینے میں گھونپ دیا۔ وہ بھیانک چیخ کے ساتھ گرا، دوسرا محتاط ہو گیا۔ طوفان باد و باران کا شور مزید بڑھ گیا تھا۔ یہ اندیشہ اپنی جگہ تھا کہ اگر ان کا مزید ساتھی نکل آئے تو مشکل ہو جائے گی، اسی لیے میں نے اپنی جنگ بازی فوراً مختصر کرتے ہوئے نہایت پھرتی کے ساتھ تیسرے کو بھی پچھاڑ دیا۔ پہلے والا میری جانب اٹھ کر لپک رہا تھا۔ ماریا کو میں نے چلا کر ہدایت کی کہ وہ جیپ میں سوار ہو کر نکلنے کی کوشش کرے۔ اسی وقت جھونپڑوں کی طرف سے غصے بھری چیخوں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ وہی ہوا تھا، ان کے مزید ساتھی خطرے سے باخبر ہو گئے تھے۔ میں ٹرک کی جانب لپکا۔ راہ میں آنے والے اس جنگلی کو میں نے ایک ایک گھونسے سے ڈھیر کر دیا اور ٹرک میں سوار ہو گیا۔ چنٹو مجھ سے پہلے ہی چڑھ بیٹھا تھا۔ میں نے ٹرک کا سٹارٹ کیا اور شکر رہا کہ خرابی ٹھیک وقت پر درست ہو گئی تھی۔ میں نے گیئر ڈال کر ٹرک ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ ہمارے حق میں جنگلی چیختے چلاتے دوڑے۔ میں ٹرک کی رفتار بتدریج بڑھاتا چلا گیا۔ ماریا کی جیپ آگے تھی۔ اس نے واپسی کا راستہ وہی اختیار کیا جو پہلے ہی سے طے شدہ تھا۔ بارش کے پانی سے راستہ کیچڑ زدہ ہو گیا تھا، تاہم شکر تھا کہ گاڑیوں کے انجن طاقتور اور ٹائر کچے اور پہاڑی علاقوں میں چلنے کے لیے مخصوص بناوٹ کے تھے۔ دونوں گاڑیاں طوفانی رفتار سے آگے پیچھے دوڑ پڑیں۔ وکٹری ماسٹر وکٹری، چنٹو خوشی سے چلایا۔ وہ دوسری جانب کی کھڑکی سے باہر عقب میں جھانک رہا تھا۔ اپنے بونے قد کے سبب وہ سیٹ پر کھڑا تھا۔ تم بیٹھ جاؤ، کہیں اچل کر باہر نہ گر پڑو، میں نے کہا۔ ہم بھیگے جنگل کے درمیانی اور بل کھاتے کچے راستے سے گزرنے لگے اور بالآخر ایک لمبا چکر کاٹ کر اپنے جھیل والے کاٹیج میں آ کر دم لگا۔ لیکن میں ٹرک کا انجن بند کر کے اور دروازہ کھول کر جیسے ہی نیچے اترا بری طرح چونک پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں، ماریا بھی جیپ سے اتر آئی تھی، مگر وہ روتی چلاتی میری جانب لپکی اور میرے قریب آتے ہی لپٹ گئی۔ وہ بارش میں پوری بھیگ چکی تھی۔ بارش کا زور اب ٹوٹ رہا تھا۔ میں حیران و پریشان لپٹی ماریا کو سنبھالنے لگا۔ پوچھا، کیا ہوا ہے؟ مسٹر کلارک تو ٹھیک ہیں؟ مجھے اسی کی طرف سے کچھ خدشہ ہوا تھا۔ چنٹو بھی دوڑ کر جیپ کی طرف صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے لپک گیا۔ وہ ماریا غمزدہ لہجے میں کپکپاتی آواز میں بولی، پاپا کو ان ظالموں نے ہلاک کر ڈالا۔ اوہ میرے خدا! میرے منہ سے متاسفانہ زیر لب برآمد ہوا۔ حوصلہ کرو، میں دیکھتا ہوں، کہتے ہوئے میں نے آہستگی سے اسے علیحدہ کیا۔ ادھر دیکھا تو چنٹو جیپ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ کھلا تو میں نے کلارک کے جسم کو خون میں لت پت جیپ سے نیچے بارش کے پانی میں گرتے دیکھا۔ چنٹو میڈک کی طرح اچھل کر پیچھے ہوا۔ قریب جا کر دیکھا تو کلارک کا جسم اور سر بری طرح زخمی تھا۔ حملہ آور جنگلیوں نے نیزے مار مار کر اسے بے دردی سے ہلاک کر ڈالا تھا۔ پھر بھی جھک کر میں نے اس کی شارک پر ہاتھ رکھا اور نبض دیکھی، وہ ختم ہو چکا تھا۔ کلارک کے مرنے کا مجھے بھی افسوس ہوا۔ ماریا سے سکتی ہوئی قریب آئی اور باپ کی لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ایک بیٹی کے لیے باپ کی دائمی جدائی کیا ہوتی ہے، یہ غم کی کیسی المناک گھڑی ہوتی ہے، اس کا اندازہ ایک بیٹی ہی کو ہو سکتا ہے۔ میں اسے سہارا دینے لگا۔ حوصلہ کرو ماریا، خدا کو یہی منظور تھا۔ چنٹو اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنانے لگا۔ کلارک کی لاش سے بہنے والا خون بارش کے تالاب کو بھی سرخ کر چکا تھا۔ ہم نے کلارک کی لاش کو وہیں جنگل میں گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ بارش اب رک چکی تھی۔ کبھی کبھار بجلی چمکتی تو ذرا دیر کے لیے ماحول روشن ہو جاتا۔ طوفان باد و باران کے تھمتے ہی غیر معمولی سناٹے کا راج ہو گیا تھا۔ ہر طرف پھوک کا عالم طاری تھا۔ کلارک کی لاش دفنانے کے بعد ہم تینوں کارٹیج میں آ گئے۔ ہماری مہم تو کامیابی سے ہمکنار ہوئی تھی، لیکن اس کی قیمت ہمیں کلارک کی موت سے چکانا پڑی تھی۔ چنٹو اپنی ناراضگی بھلا کر اب ماریا کے ساتھ ہمدردی اور افسوس کا اظہار کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ماریا کھڑکی کے پاس غمزدہ سی بیٹھی رہی۔ اس کا گلابی چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ کاٹیج کے باہر تاریکی میں دونوں گاڑیاں خاموش کھڑی، جیسے کلارک کے مرنے کا سوگ مناتی محسوس ہوئی۔ دور جھیل کے پانی کی پرسکون سطح بھی سوگوار سے لگ رہی تھی۔ سیلی سیلی سی یہ غم گسار رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ ہم جاگ رہے تھے اور ماریا کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ مجھے ان وحشی جنگلیوں کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اگر وہ کسی طرح ہماری تلاش میں یہاں تک نکل آتے تو بڑی خطرناک صورتحال ہو جاتی۔ ہمارے پاس شکار کے بچے کچھ گوشت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کچن کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ماریا کو پھر نہیں چھیڑا، اسے اپنا غم غلط کرنے کا حق تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ باپ کے بغیر وہ خود کو یقیناً تنہا محسوس کر رہی ہوگی۔
باپ بیٹی کے لیے ایک تحفظ ہوتا ہے، وہ اب اس مضبوط سائے سے محروم ہو چکی تھی۔ جب پہاڑیوں کی جانب پو پھوٹنے لگی تو میں نے ماریا سے کہا، میرا خیال ہے اب ہمارا زیادہ دیر یہاں رکنا مناسب نہیں ہوگا، جنگلی ہماری راہ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ماریا نے نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا، اس کی کشادہ نیلی آنکھوں میں گہرے دکھ کے سائے تھے۔ انہی میں مجھے ایک التجا، ایک درخواست بھی محسوس ہوئی۔ اس کی گداز لبوں پر تھتراہٹ سے ابھری۔ جس مقصد کے لیے میرے پپا نے اپنی جان گنوائی، میں وہ مشن پورا کر کے رہوں گی، چاہے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے۔ کہتی اس کی آواز بظاہر لرزیدہ رہی، لیکن ادراک ہوتا تھا کہ یہ ارتعاش ایک جوش اور ایک عزم صمیم کے سبب تھا۔ اس میں کسی ڈر اور خوف کے شائبے کی رمق تک نہیں تھی۔ میں یہی سمجھا تھا کہ شاید اب اس کے سر سے گرگینڈوا کے حصول کا بھوت اتر چکا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کے لہجے کی پختگی اور عزم کی آگ باور کرواتی تھی کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ میں نے ڈپلومیسی سے کہا، میرا مقصد تمہیں اپنے مشن سے ہٹانا نہیں، بلکہ وقت اور تقاضائے حالات کے مطابق قدم اٹھانے کا تھا۔ کہتے ہوئے میں ذرا رکا، پھر بولا، کیا یہ مناسب نہیں ہوتا کہ ہم پہلے چندر گھاٹی کا رخ کرتے؟ وہاں ہم اپنے مزید ساتھیوں کی مدد سے دوبارہ ہتھیار بردست ہو کر یہاں کا رخ کرتے، تاکہ اگر دوبارہ ان وحشی اور خونخوار جنگلی قبائلیوں سے مڑ بھیڑ ہو تو ان سے خاطر خواہ طریقے سے جنگ کی جا سکے۔ میری بات سن کر ماریا کھڑکی کی طرف سے اٹھ کر بجھے ہوئے آتش دان کی جانب چند قدم بڑھ گئی۔ میں اپنی جگہ کھڑا اسے تکتا رہا۔ چنٹو بھی ایک طرف خاموش کھڑا ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ ماریا میری جانب گھوم کر بولی، تمہیں شاید پپا پہلے بھی بتا چکے تھے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ شامل رہے ان میں چند شکاریوں کے علاوہ کچھ بہادر اور وفادار جنگجو بھی تھے۔ بدقسمتی سے وہ وحشی قبائلیوں کے ہاتھوں اچانک حملے میں مارے گئے۔ وہ سب گرگینڈوا جیسے عظیم اور کم یاب بنمانس کی نسل کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ باقی چندر گھاٹی پر جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کی حیثیت مزدوروں اور خلاصیوں سے بڑھ کر نہیں، اور جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ اس خطرناک مہم میں نہ صرف باقی لوگ مارے گئے ہیں بلکہ سرکس کمپنی کا مالک ہنری کلارک بھی زندہ نہیں رہا، تو تم خود سوچو کیا وہ ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ بری طرح خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کی بات غلط نہیں تھی۔ میں ہونٹ بھینچ کر کچھ سوچتا رہ گیا۔ ماریا میرے قریب آ کر بولی، دیوان، تو میری طرف سے آزاد ہو، لیکن میں جانتی ہوں کہ تمہیں ہماری ضرورت ہے اور ہمیں تمہاری۔ تم ہمارے ذریعے رانگا ماٹی کے پراسرار علاقے پیلی گھاٹ تک پہنچنا چاہتے ہو، اور ہم تمہارے ذریعے بومبورگا کا وہ عجیب و غریب مجسمہ دیکھنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ یوں ہم دونوں کے بیچ یہ ایک خراج سودا ہے۔ تم ایک بہادر اور جنگجو نوجوان ہو، تم میرے ساتھ ہو، پھر مجھے اپنے مشن کی تکمیل کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں۔ بصورت دیگر تمہارا راستہ الگ ہے۔ بڑے کٹھور لہجے میں یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ میں یکٹک خاموشی سے اسے تکتا رہ گیا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا وہ باہر چمکتی سہانی صبح کی روپہلی دھوپ میں اس طرف آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی جدھر کلارک کی قبر تھی۔ میں نے دیکھا وہاں جا کر وہ اپنے باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ گئی۔ چنٹو کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے تکتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، ماسٹر، تمہاری بہادری اور جان نثاری اپنی جگہ، باز کلارک کی موت کا مجھے دکھ ہے۔ وہ لالچی یا خود غرض کچھ بھی تھا، بہرحال اس نے ہم دونوں بھائیوں پر احسان کیا تھا۔ میں اتنا کم ظرف نہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کو تنہا چھوڑ دوں۔ تم اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا رخ بھی کلارک کی قبر کی جانب تھا۔ ماریا باپ کی قبر کے سرہانے اپنا ایک ہاتھ رکھے اور سر جھکائے ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ میں اندر سے عجیب سے جذباتی تلاطم کا شکار ہونے لگا۔ چنٹو بھونے کی اعلیٰ ظرفی نے بلا شبہ مجھے متاثر کیا تھا۔ کہاں تو وہ ان دونوں باپ بیٹی کو کوستے رہنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، مگر اب اپنے باس کی اندھناک موت اور باس کی بیٹی ماریا کے غم میں برابر کا شریک تھا۔ اس کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ ایسے نازک موڑ پر وہ ماریا کو تنہا چھوڑتے۔ اگرچہ چنٹو مجھ سے بھی بے حد متاثر تھا، مجھے چنٹو کی یہ حرکت بری نہیں بلکہ متاثر کن لگی۔ ایسے انسان سچے ہوتے ہیں جو کسی کا احسان نہیں بھلاتے، خواہ بعد میں ان کے ساتھ کیسی ہی ناانصافی ہوتی رہی ہو۔ کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ میں نے ماریا کی زبانی سنا تھا جب چنٹو نے اپنے بھائی منٹو کی موت کا ذمہ دار ان دونوں باپ بیٹی کو ٹھہرایا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ یہ دونوں بونے جڑواں بھائی بہرحال ان کے ملازم تھے۔ انہوں نے اپنے مالکوں کا حکم تو ماننا ہی تھا۔ یہ لوگ صرف کاروباری ڈور ہی سے نہیں، ایک طرح کے قریبی رشتے سے بھی نتی تھے۔ میں نے دیکھا چنٹو ماریا کے پاس چلا گیا تھا اور دھیرے دھیرے بڑے پیار سے اس کے سنہری بالوں کو سہلانے لگا۔ ماریا نے اپنا چہرہ اٹھایا تو وہ مجھے غم و اندوہ سے مرکع دکھائی دیا۔ وہ چنٹو کو دیکھ کر محبت سے مسکرائی۔ بڑی عجیب مسکراہٹ تھی، دکھ میں لپٹی ہوئی مسکراہٹ۔ تبھی اس نے بے اختیار چنٹو کو کسی معصوم بچے کی طرح اپنے ساتھ لپٹا لیا اور وہ دونوں رونے لگے۔ میرا دل بھر آیا، میرے اندر جذباتی تلاطم ایک جوار بھاٹے کی طرح امڑنے لگا۔ محبت، دوستی اور اعلیٰ ظرفی کی یہ ایک عظیم مثال تھی۔
ذرا دیر بعد ہی میرے قدم بھی ان کی سمت بڑھے۔ وہ دونوں ہنوز کسی ماں بچے کی طرح لپٹے روئے جا رہے تھے۔ قریب پہنچ کر میں ان دونوں پر جھک گیا، دونوں ہاتھوں سے انہیں ہولے سے تھپتھپایا تو وہ چونک کر میری جانب سر اٹھا کر تکنے لگے۔ میں پورے یارانے کے ساتھ انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ جب بولا تو میری آواز ایک شدید غم کے جذباتی ارتعاش سے لرزاں تھی۔ تم دونوں اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کاٹیج کی جانب پلٹ گیا۔ ابھی کاٹیج سے چند ہی قدموں کے فاصلے پر تھا کہ اچانک عقب سے چنٹو نے جست لگائی اور میرے کاندھے پر چڑھ کر نعرہ بلند کیا، براوو ماسٹر، براوو گریٹ ماسٹر۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے تھپتھپایا اور اسی اثنا میں ماریا بھی میرے قریب آ گئی اور نہایت محبت سے اپنی مرمری باہیں میری پشت کے گرد پھیلا دی۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ سے اسے تھام لیا۔ وہ میرے سنگ چلتی مجھے مسکراتے تکتی رہی۔ اس کے حسین چہرے پر آنسوؤں اور مسکراہٹوں کا ایک عجیب سنگم تھا اور میں بڑی محبت سے ان دونوں کو اپنے ساتھ لگائے کاٹیج کے اندر آ گیا۔ دوپہر ہو چلی تھی۔ ہم نے بچا کچا شکار کھایا، سیر ہوئے۔ اس کے بعد جیپ وہیں چھوڑی اور پنجرے والے ٹرک میں گرگینڈوا کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ماریا کو اس ٹھکانے کا علم تھا۔ ہم شام تک اسے تلاش کرتے رہے لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ ماریا کو تشویش ہونے لگی کہ کہیں وہ دور نہ چلا گیا ہو یا پھر کسی اور نے نہ ہتھیا لیا ہو، مگر میں نے اسے تسلی دی کہ ایسا ابھی مشکل ہے کیونکہ ان لوگوں کے سوا ابھی کسی پارٹی کو ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ ممکن ہے کہ گرگینڈوا نے مستقل پناہ لے رکھی ہو۔ ہم مایوس نہیں ہوئے۔ شام گہری ہوئی تو ایک جگہ ٹرک روک کر ہم تینوں نیچے اتر آئے۔ چنٹو کو ہم نے وہیں ٹھہرے رہنے کا کہا اور تاکید کر دی کہ کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس کرتے ٹرک کا ہارن بجا دینا۔ میں اور ماریا شام کی ملگجی روشنی میں پہاڑی کے اس حصے میں آ گئے جہاں بہت سی تاریک گپھائیں نظر آ رہی تھیں۔ بقول اس کے ہی پہلی بار انہیں گرگینڈوا ادھر ہی کہیں نظر آیا تھا۔ وہ اپنے قبیلے سے الگ تھلگ رہنے کا عادی تھا۔ بنمانسوں کا قبیلہ ادھر سے چند کوس کے فاصلے پر ہی تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ماریا نے پہلے ہی ادھر کا رخ کیوں نہیں کیا جہاں گرگینڈوا کے ملنے کی کبھی امید تھی۔ میں یہ امر پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، ہم نے اسے ادھر ہی پہلی بار پکڑا تھا، بڑی مشکل ہوئی تھی۔ قریب سے دیگر بنمانس بھی نکل آئے تھے۔ گرگینڈوا شاید ان کا سردار ہے۔ بڑی مشکل سے ہم نے گرگینڈوا کو پکڑا تھا۔ وہ بہت غضبناک ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھی بنمانسوں نے بھی ہمارا خاصی دور تک تعاقب کیا تھا، مگر ہم گرگینڈوا کو پنجرے والے ٹرک میں لیے بیس کیمپ کامیابی سے پہنچ گئے تھے۔ ہم نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ اچانک ایک گپھا میں کسی حیوانی بھبکارے کی آواز سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ اس گپھا میں موجود ہے۔ ماریا فوراً ایک جوش تلے سرسراتے لہجے میں بولی، تم ادھر ہی رکو، میں اندر جاتی ہوں۔ نہیں، وہ تم پر حملہ کر سکتا ہے۔ میں نے اسے منع کرنا چاہا۔ وہ مجھ پر حملہ نہیں کرے گا، ماریا عجیب سے لہجے میں بولی۔ کیا تم نے کل رات نہیں دیکھا تھا گرگینڈوا مجھ سے کتنا مانوس ہو چلا تھا؟ تمہاری یہ خوش فہمی کہیں تمہیں ناقابل تلافی نقصان سے دو چار نہ کر ڈالے۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے زور دیا، تمہیں دیکھ کر وہ غضبناک ہو سکتا ہے، ماریا ہولے سے بولی۔ مجھے کوئی خوش فہمی نہیں، میں ان کی خود سے واقف ہوں۔ ہاں کوئی خطرہ دیکھو تو میری مدد کو آ جانا، ابھی تم ادھر ہی چھپ کر تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر ابھی اس نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک مذکورہ گپھا سے پھر زوردار حیوانی خراٹے کی آواز ابھری اور میری پھیلی ہوئی آنکھوں نے دوبارہ اس عظیم الشان اور افسانوی شاہکار کو دیکھا۔